الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نبی پاک علیہ السلام کے سارے ہی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، آپ علیہ السلام کی زیارت سے سعادت افروز ہونے والے سارے ہی صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ، انتہائی عقیدت، احترام اور محبت کا محور ہیں. صحابہ کرام وہ خیر ہیں، صحابہ کرام وہ سعادت اور خوبی اور بھلائی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت میں پیدا فرمائی. صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر نبی پاک علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کرنے والے صحابہ کرام اپنے مفادات کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی جان کو، اپنے معاشرتی عہدے اسٹیٹس کو، ہر چیز کو قربان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے والے ایسے بے مثال انسان تھے کہ ان جیسا نہ دنیا نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھ پائے گی. ہر صحابی چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عالم نہ ہو، بلکہ گاؤں دیہات سے آ کر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر کے آپ پر ایمان لا کر واپس اپنے گاؤں چلے گئے ہوں، چاہے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت صرف چند منٹ کے لیے کی ہو، ہم ساری زندگی عبادتیں کر کر کے بھی ان کے رتبے کے برابر پہنچنا تو بہت ہی بڑی بات ہے. یوں سمجھ لیں کہ ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا بہت بڑے سونے کا ڈھیر، احد پہاڑ جتنا بڑا پہاڑ ہے اتنا سارا سونا اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرے، احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرے، اور میرا صحابی نبی پاک علیہ السلام کے شاگرد نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر آپ پر ایمان لا کر آپ کا ساتھ دینے والے انہوں نے آدھا مد یا ایک مد گندم یا باجرے یا جو کا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو تو ان کا وہ تھوڑا سا صدقہ، یہ مد جو ہوتا تھا سمجھیں کہ آپ جس گلاس میں پانی پیتے ہیں یہ دو گلاس کے برابر ہے یا 2.5 گلاس کے برابر ایک مد ہوتا تھا. تو فرمایا کہ کوئی صحابی آدھا یا ایک مد گندم باجرے جو وغیرہ کا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اور تم میں سے بعد والوں میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا، اتنا سونا کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر بھی دے تو تب بھی میرے صحابی کے اس 1 گلاس یا 2 گلاس کے برابر صدقہ کیے ہوئے اناج کا جو ثواب ہے یہ بعد والے لوگ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا. نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نے، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت اور مجلس نے ان کے نصیب ایسے چمکا دیے تھے اور ان کے دل میں ایمان کا نور ایسا بھر دیا تھا کہ مجھے اور آپ کو وہ نور حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے ان حضرات کا 1 گلاس گندم صدقہ کیا ہوا اور آپ کا پورے پہاڑ برابر سونا صدقہ کیا ہوا اس کی بھی برابری نہیں ہو رہی، ان کا ثواب آپ کے ثواب سے زیادہ بڑھ جائے گا. جب سارے ہی صحابہ کرام ایسے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ میں سے جس کسی کی بھی تابعداری کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کو جزوی طور پر خصوصی اور اسپیشل قسم کی کچھ ایسی سعادتیں
کچھ ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو کہ مجموعی طور پر تمام صحابہ کرام کو حاصل نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام، بعض کو کسی خاص وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے اسپیشل کوئی اعزاز دیا، اور بعض کو کسی دوسری خاص وجہ سے۔ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذوالحجہ کے تیسرے ہفتے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ 18 ذوالحجہ کو داماد رسول حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رتبہ ہے، آپ کے خصوصی فضائل اور مناقب کیا ہیں، اس تھوڑے سے وقت میں ان فضائل اور مناقب میں سے چند فضائل اور مناقب ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا تو اپنی بیٹی سے فرمایا تھا کہ رقیہ، ابو عبداللہ کا خیال کرنا، یعنی حضرت عثمان کا، ابو عبداللہ کا خیال کرنا، اس لیے کہ میرے صحابہ میں میرے اخلاق کے سب سے زیادہ قریب کوئی شخص اگر ہے تو وہ عثمان ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے نبی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم جیسے دکھتے تھے، شکل صورت میں بھی، اخلاق میں بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم جیسے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، شکل و صورت میں بھی، اخلاق اور عادات میں بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باسعادت اور شریف اور کریم اور باعزت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی اس معاشرے میں، اس زمانے میں پھیلے ہوئے گناہوں سے پرہیز کیا۔ حالانکہ آج ہم اس کو گناہ کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں وہاں کے لوگ اس کو گناہ نہیں کہتے تھے، اور ان گناہوں کو کرنا مشکل بالکل نہیں تھا۔ آج اگر ایک بندہ کہے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے معاشرے میں اس کو وہ کام چھپ کے کرنا پڑے گا، اس کو وہ انتظامات کرنے پڑیں گے، اس کو مشکلات ہوں گی۔ وہ شراب پینا چاہتا ہے تو وہ چاہے گا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، اگر وہ بدکاری کرنا چاہتا ہے تو اس کو فکر ہوگی کہ بھئی کسی کو پتہ نہ چلے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی آدمی مندر وغیرہ میں جا کے بتوں کی پوجا کرنا چاہتا ہے تو وہ محلے داروں سے، رشتہ داروں سے چھپے گا کہ بھئی سب مسلمان ہیں، کسی کو پتہ چل گیا کہ میں مندر گیا تھا تو سب برا مانیں گے۔ لیکن اس زمانے میں وہاں عرب کے دور، عرب کے معاشرے میں یہ سارے کام کوئی گناہ کے کام تھے ہی نہیں، یہ تو نارمل روٹین لائف اور معمولات زندگی کا حصہ تھے۔ بھائی ان کاموں کو کرنے میں کیا جھجک، کیا شرمندگی، کیا چھپنا چھپانا، کچھ بھی نہیں، پورے اعتماد سے، دھڑلے سے بندہ ان کاموں کو کرتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس وجہ سے بھی یہ کام اور زیادہ آسان تھے کہ حضرت عثمان کے پاس پیسہ تھا، بڑے کامیاب بزنس مین تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان کاموں سے پرہیز کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے معاشرے میں وہاں قریش بت پرست تھے سارے، اور انہوں نے تو خانہ کعبہ کے آس پاس بھی بت رکھ دیے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھ دیے تھے، اور بتوں سے اتنا زیادہ ان کا واسطہ تھا اور بتوں کے وہ پجاری تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور نہ انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت کی، اور نہ ہی وہ کبھی ایسا کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدکاری اور زنا ان کے بارے میں کبھی نہیں سنا گیا، کبھی نہیں دیکھا گیا، حالانکہ وہ خوبصورت بھی تھے، مالدار بھی تھے، کامیاب تاجر تھے۔ اور کامیاب تاجروں میں سے ایک خاص بات حضرت عثمان کی کیا تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے لوگ، قریش کے سارے قبیلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزنس
ٹرپ سے واپس آنے کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے کہ عثمان جو بزنس کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یمن میں یا شام میں، تو وہ کب آئیں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ جب بھی حضرت عثمان بزنس کر کے واپس آتے تو ہر بندے کو تحفے دیتے، ہر بندے کو تحفے دیتے، اور لوگوں کو مہنگے مہنگے تحفے دیتے، اور لوگ بڑے خوش ہو جاتے۔ اور اس سخاوت، حسن اخلاق اور باوقار شخصیت کی وجہ سے اور خوبصورت قد و قامت اور خوبصورت یعنی وجاہت اور شکل کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں تھی۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے، گود کے بچوں سے پیار کرتے ہوئے یوں کہتی تھیں، احبک والرحمن حب قریش عثمان، کہ رحمان کی قسم میں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا پیار قریش والے عثمان سے کرتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو یہ کہتی تھی کہ میں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا پیار قریش کے لوگ عثمان سے کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مہربان، کریم النفس، شریف الاخلاق اور سخی فیاض الطبع تاجر تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء میں سے تھے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے ہی آپ کو شاعری پہ دسترس تھی، آپ کو اہم قبیلوں کے نسب یاد تھے۔ ان کے ہاں اس چیز کی بڑی ویلیو اور بڑی قیمت تھی کہ کسی بندے کو قبیلوں کے نسب پتہ ہوں کہ کس کے پردادے کون تھے، کس کے دادے کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انساب کا علم تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے شام سے واپس مکہ آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں تھا اور ایک جگہ پڑاؤ کیا، رکے اور آرام کیا، تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے سونے والے، اے سونے والے، مکہ میں احمد آ چکے ہیں، مکہ میں احمد آ چکے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس خواب سے میری آنکھ کھل گئی کہ مکہ میں احمد آ چکے ہیں، اور اپنے تجارتی سفر کے دوران مختلف اہل کتاب لوگوں سے یہ سن چکے تھے کہ ایک نبی آئیں گے حضرت عیسیٰ کے بعد جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اس لیے اس خواب نے ان کی طبیعت پہ بڑا اثر چھوڑا کہ مکہ میں کوئی احمد جو ہے وہ آئے ہیں۔ اب یہ شام سے واپس مکہ آ ہی رہے تھے۔ مکہ جب پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے دوستوں میں سے تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق ایک تو قریش کے باعزت لوگوں میں سے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کے باعزت لوگوں میں سے تھے۔ اور پھر حضرت ابوبکر کی طبیعت حضرت عثمان سے اس اعتبار سے بھی ملتی تھی کہ حضرت ابوبکر کی بھی تقریباً وہی خصوصیات جو ابھی حضرت عثمان کی بتائی گئیں کہ شراب سے دور، بت پرستی سے دور، بدکاریوں سے دور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک سنجیدہ باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تاجر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے ملنے کے لیے آئے اور انہیں آ کر بتایا کہ محمد ابن عبد المطلب جو ہیں، عبد المطلب کے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی ہیں اور میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، اور ان پر اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، اور ان کی موٹی موٹی جو ہدایت اور تعلیم ہے وہ تعلیم بتائی کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ خواب بھی دیکھا تھا راستے میں، اور اب حضرت ابوبکر نے آ کر بتایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی پاک علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول فرما لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مرد ہیں جنہوں نے ایمان قبول فرمایا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام پر حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے تھے اور حضرت عثمان ایمان لائے تھے، بڑے مردوں میں۔ اور تیسرا اور دوسرے نمبر پہ حضرت علی تھے جو کہ اس وقت بچے تھے، اور تیسرے نمبر پہ زید بن حارثہ، یہ بھی لڑکے تھے اس وقت، یہ بھی بڑے مرد نہیں تھے، لڑکے تھے، ان کی بھی عمر کم تھی۔ تو یہ 4 بندے تھے ٹوٹل
جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شروع میں ایمان لانے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک منٹ کے لیے رک کے سوچیں، جو شخص معاشرے میں پہلے سے محروم ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی جتھا اور ٹیم اور پارٹی نہیں ہے، وہ اپنا راستہ بدلنے میں زیادہ دیر نہ لگائے تو سمجھ آتی ہے بات، کیونکہ اس کا کوئی نقصان تو ہونا نہیں ہے۔ بھائی میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں پہلے سے، میں اگر اپنی پارٹی بدل لوں، میں اپنا راستہ بدل لوں، میں دوسری جگہ چلا جاؤں، دوسرے بندے کے ساتھ مل جاؤں، تو میرا نقصان کیا ہوگا؟ میرے پاس پہلے بھی کچھ نہیں ہے، آگے بھی میرے ہاتھ سے جانے والی کوئی چیز تو ہے نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدہ مل جائے، پرانے حالات میں تو مجھے فائدہ کچھ نہیں ملا، میں نقصان میں جا رہا ہوں۔ اب میں یہ نئی پارٹی آئی ہے یا جناب یہ حق کی سچائی کی آواز آئی ہے، اللہ کے نبی آئے ہیں، تو میں حق اور سچ کو قبول کر لیتا ہوں، میرا نقصان تو کچھ نہیں ہوگا نا، ہو سکتا ہے چار آنے کا فائدہ ہو جائے۔ اب ایمان لانے سے پہلے جو میری حالت ہے وہ تو پہلے ہی کمزور حالت ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں ایسا کرتا ہوں، ایمان لے آتا ہوں، اس لیے کہ میں نے سچ کو پا لیا، ہدایت کو پا لیا، اللہ کے نبی مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، تو میں ان پر ایمان لے آتا ہوں۔ ایمان لانے سے روکنے والی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایسا کوئی اس کے مفاد کا معاملہ جو اس کو روکے کہ ابے بھائی خیال کر کیا کر رہا ہے، ایمان تو لے آئے گا لیکن تیرا فلاں نقصان ہو جائے گا۔ ایسا بندہ ایمان لائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے بھائی ٹھیک ہے، اس کا پہلے سے اس کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں یوں سوچا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جن کے ہاتھ بالکل خالی تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی جب ایمان لائے ہیں تو ان کو پتہ تھا کہ ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے خطرے موجود ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب، حضرت خباب ابن الارت، یہ جو غلام اور غریب کمزور مسلمان تھے، جو غریب تھے، جن کے پاس نقصان اٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی کہ جو ضائع ہو جاتی، وہ بھی جب ایمان لائے تو کتنی مشکلات انہوں نے اٹھائیں، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ سب ہوگا ہمارے ساتھ، پھر بھی وہ ایمان لائے۔ لیکن ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ بندہ کسی حق کو، صداقت کو، کسی سچائی کو قبول کر لے تو یہ اچھی بات ہوتی ہے، یہ انسانی ضمیر کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اس میں رکاوٹ کیا بنتی ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ وہ جو عیسائیوں کا اس زمانے میں بادشاہ تھا قیصر، ہرقل، اس کے پاس جب نبی پاک علیہ السلام کا خط پہنچا تو اس نے تحقیقات کی کہ یہ خط لکھنے والے کون ہیں، اور وہ ساری لمبی حدیث ہے، اور اس نے اس خط کو لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا، اور اس نے کہا کہ اگر یہ میرے پاس ہوتے تو میں ان کے پاؤں دھوتا، اور مجھے پتا ہے کہ ایک دن ان کے لوگ میرے اس تخت پر، میرے اس تاج پر قبضہ کر لیں گے۔ اور وہ ایمان لانا چاہتا تھا، وہ قیصر جو تھا وہ ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن بعد میں وہ رک گیا جب اس نے دیکھا کہ میری قوم کے لوگ وہ پھر مجھے اپنا بادشاہ نہیں مانیں گے، اگر میں ایمان لاؤں گا تو خطرہ ہے کہ میری بادشاہت ہاتھ سے جائے گی، تو وہ پھر ایمان نہیں لایا، اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوں، لیکن اس میں خطرہ یہ ہو کہ آپ کا عہدہ چلا جائے گا، اس میں خطرہ یہ ہو کہ آپ کی فین شپ ختم ہو جائے گی، اتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر پتہ نہیں وہ آپ کے پسند کرنے والوں میں کمی ہو جائے گی۔ ابھی یہ فلسطین کا معاملہ جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ظالموں کے شکنجے سے نجات عطا فرمائے۔ دنیا میں دونوں طرح کے لوگ سامنے ہیں، مشہور لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ جن کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں، کوئی کھلاڑی، کوئی اداکار، کوئی اور مشہور لوگ، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایسے نکلے جنہوں نے کھل کر کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، نہتے انسانوں کو، عورتوں اور بچوں کو بم گرا کے مار رہے ہو، یہ غلط ہو رہا ہے، روکو اس کو۔ اور زیادہ جو مشہور لوگ ہیں، چاہے وہ کھلاڑی ہوں، چاہے وہ اداکار ہوں، چاہے وہ
گلوکار ہوں وہ ڈرتے ہیں ایسی بات کرنے سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں اتنے لاکھ لوگ پسند کرتے ہیں۔ آج کل تو گننا آسان ہے نا، کتنے فالوورز ہیں، کتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے لاکھ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں، اب اگر ہم نے کہہ دیا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کچھ لوگ ہمیں چھوڑ جائیں۔ تو معاشرتی اسٹیٹس کا بڑا خیال ہوتا ہے، دولت کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم حق کو، سچ کو مان لیں گے تو مال و دولت کے جو ناجائز اور حرام راستے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں ان میں رکاوٹ آ جائے گی، ہم پر پابندی لگا دی جائے گی کہ بھئی یہ حلال ہے اس کو کر سکتے ہو اور یہ حرام ہے اس کو نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں سوچا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حوصلہ تھا۔ میں نے ابھی جو بتایا کہ آپ کی معاشرے میں کتنی عزت تھی، لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وجاہت تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی معاملات تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت تھی، مال و دولت تھا، لیکن یہ جانتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ ابھی ہم کم ہیں اور ابھی ہم چھپ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام خطرات کے باوجود ایمان قبول فرما لیا۔ اتنا بڑا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ گواہی دی کہ یہ بالکل سچا، مخلص، حیادار انسان ہے۔ ایک تو بناوٹی رکھ رکھاؤ ہوتا ہے نا، بناوٹی رکھ رکھاؤ کہ آدمی کہتا ہے کہ جی میں باعزت آدمی ہوں، میں حیادار آدمی ہوں، اور وہ بس لوگوں کے سامنے بناوٹ کرتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے خود کئی مرتبہ گواہی دی کہ یہ بالکل صحیح، سچا، حیادار انسان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان ایک نعمت کے طور پہ عطا فرمائے تھے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی دو بیٹیاں بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم، حضرت نے نبوت ملنے سے پہلے ان کا رشتہ کر دیا تھا ابو لہب کے گھر میں۔ ابو لہب نبی پاک علیہ السلام کا چچا تو تھا، لیکن جب آپ کو نبوت مل گئی تو وہ بڑا سخت کافر ثابت ہوا، اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ محمد کی جو دونوں بیٹیاں تم دونوں کے نکاح میں ہیں ان کو طلاق دے دو، تاکہ محمد کو تکلیف پہنچے، اس سے ہم اس کی بیٹیوں کو نہیں لائیں گے۔ تو ان دونوں نے طلاق دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غم یہ پڑ گیا کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا تھا ان پاکیزہ مقدس بیویوں کے لیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ پسند فرمائیں تو میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنی ایک بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے بی بی خدیجہ سے مشورہ کیا اور بیٹی رقیہ سے پوچھا گیا، تینوں نے خوشی سے اس کو قبول فرمایا۔ حضرت عثمان کی جو عزت تھی، حضرت عثمان کی جو شرافت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وقار تھا، اور سب سے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں محبوب شخصیت تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بے انتہا خوش ہوئے اور اپنی بیٹی کو جا کر فرمایا کہ دیکھ رقیہ، عثمان کا بہت خیال کرنا۔ ابو عبداللہ فرمایا، ابو عبداللہ کا بہت خیال کرنا، میرے تمام صحابہ میں میرے اخلاق سب سے زیادہ اس کے اندر ہیں، میرے تمام صحابہ میں میرے والے اخلاق سب سے زیادہ کس کے اندر ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہیں۔ تو میرے عزیزو، دوستو، بھائیو، بزرگو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ ثالث نبی کریم علیہ السلام کے داماد، دو مرتبہ داماد بنے۔ ایک مرتبہ بی بی رقیہ کی شادی ان کے ساتھ کی گئی، بی بی رقیہ وفات پا گئیں، تو اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے بی بی ام کلثوم اپنی دوسری بیٹی کی شادی بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر دی، اور اس موقع پر حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ
مجھے عثمان اتنے پسند ہیں کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتیں اور اسی طرح میری ہر بیٹی عثمان کے نکاح میں جاتی اور فوت ہوتی تو میں 100 کی 100 نمبر وار آگے پیچھے عثمان سے ہی شادی کر دیتا سب کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام اتنے خوش تھے اپنے ان داماد سے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی، لیکن فرمایا کہ کچھ مشکلات آئیں گی، کچھ مصیبتیں آئیں گی۔ حضرت عثمان نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، اور اللہ کا شکر کیا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے ان کو جنت کی بشارت ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی مشعل راہ، بہت بڑی ہدایت کا راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، آپ کی حیات کو اور آپ کی ہسٹری اور تاریخ کو پڑھیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے کس کس موقع پر کس کس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، آپ کا لحاظ فرمایا ہے، اس چیز کا ہم مطالعہ کریں اور پھر اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں جو خصوصیات اور جو اخلاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھے۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو۔ اللہ رب العزت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو اور نبی پاک علیہ السلام کو ہماری طرف سے اپنی شان کے مطابق بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔